سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگوں میں ہلچل مچ گئی، پریشانی ہو گئی، بارش برس رہی تھی، بادل آ گئے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادلوں کو دیکھا، بادلوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں لوگوں کو جمع کر کے اللہ رسول کی باتیں بتا رہا ہوں، تو ان کو منتشر کر رہا ہے، چلو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ بھائی ہم بھی بادلوں کو بولتے ہیں نا کہ بادل کھڑے رہے یہاں پر، صحیح، ہم بولتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، ہوں گے سائڈ پر، کیونکہ ہم عام بندے ہیں نا، ہم کیا ہیں، عام بندے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا ولی جب کہہ دے نا، جیسے غوث پاک نے کہا، تو بادل اطراف میں ہٹ گئے، مدرسے کے باہر، اس محفل کے باہر تو بارش ہو رہی تھی، وہاں پر بارش کا کوئی قطرہ اس جگہ پر نہیں آ رہا تھا۔ اور مولانا جمیل قادری نے کس انداز میں بیان کیا کہ ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل محفل پر، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا۔ مزہ نہیں آ رہا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ اب مجھے بتائیں، یہاں پر بھی اعتراض ہوگا، کئی لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، کیونکہ جب بندہ اللہ والوں کی بے ادبی کرتا ہے نا، پھر وہ آگے نکلتا چلا جاتا ہے، نکلتا چلا جاتا ہے، نکلتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بے ادبی سے گستاخی پر آ جاتا ہے، گستاخی سے پھر وہ اور اوپر چلا جاتا ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی گستاخی شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اور اوپر جاتا ہے، انبیاء کی گستاخی شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخیاں شروع کر دیتا ہے، پھر اوپر جا کر وہ اللہ کی بھی شان میں بے ادبیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سیڑھی ہوتی ہے بے ادبی کی، اس لیے اس بے ادبی کی سیڑھی پر چڑھنا نہیں، اللہ والوں کی شان میں کبھی بھی گستاخی کرنا نہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، اب جا کر دیکھو سوشل میڈیا کے نیچے کیا کیا جو ہے نا، کمنٹس کے اندر پتہ چل جاتا ہے، ویڈیوز میں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا بن گئی ہے، لوگ کتنے بے ادب بن گئے ہیں اللہ والوں کے۔ ان کو یہ احساس نہ رہا کہ نبی اللہ رب العالمین کا فرمان ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لیکن وہ کیا ہے، جب بھی اللہ والوں کی شان بیان کی جائے گی اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اب اس کا بھی مذاق اڑایا بادلوں کے حوالے سے، ہم نے کہا بات اگر حدیثیں پڑھی ہوتی نا صحیح طریقے سے، زیادہ نہیں، یہ بخاری شریف کی یہی حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، تو سمجھ میں آ جاتا ہے غوث پاک اللہ کے ولی، غوث پاک اللہ کے ولی ہیں۔ جب ولی نے بولا تو زبان تو ولی کی تھی، طاقت تو اللہ کی تھی نا، طاقت تو اللہ کی تھی، بات ماننا پڑی، اور پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر میں ایک اور مثال دیتا ہوں، مشہور مثال ہے، کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا، بڑی مشہور مثال ہے۔ حج اور عمرہ کرنے جاتے تو واپسی کیا لے کر آتے؟ آب زمزم، وہاں کا تبرک ہے، کھجوریں اور آب زمزم۔ یہ زمزم کی تاریخ اٹھا کر دیکھو نا، یہ زمزم کی پوری واقعہ ہے، وہ اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ چلے گا اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلنا شروع ہو گیا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوشش کی، جسمانی کوشش، ظاہری اسباب کو اپنایا، ظاہری اسباب کو اپنا کر پانی کو روکنے کی کوشش کی، مٹی سے ڈھیلا بنایا اور دیوار کھڑی کی، لیکن پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب دیکھا کہ دنیا کی طاقت کام نہیں آ رہی، ظاہری طاقت کام نہیں کر رہی، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی والدہ اور اللہ کی ولیہ، انہوں نے کیا کہا؟ زم زم، کیا کہا؟ زم زم۔ اور ان کو بھی پتا تھا کہ اب میں روحانی طاقت استعمال کروں گی نا تو کام بنے گا، ظاہری طاقت تو کام نہیں کر رہی۔ بھی آپ بھی پانی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوگے، آپ نے کہیں پران لگایا، شامیانہ لگ گیا اور آپ کا پران لگا ہوا ہے، کہیں سے پانی نکل کر آنا شروع ہو گیا، کوشش کتنی کرتے ہیں، بیلچہ لے کر آ جاتے ہیں، پانی مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کبھی کسی نے بولا وہ پانی رک جا؟ کسی نے بولا؟ اگر کوئی بول دے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا کہ نہیں اڑایا جائے گا؟ اڑایا جائے گا۔ وہ بولنے والے کو پتا کہ ہے میری اوقات تھوڑی ہے کہ میں بولوں، لیکن حضرت ہاجرہ نے بولا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی سے کہا، اور پانی زم زم رک جا، رک جا، کیونکہ حضرت ہاجرہ کو بھی پتا تھا کہ ظاہری طاقت کا استعمال کر لیا، ظاہری طاقت کام نہیں آ رہی، اب روحانی طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ روحانی طاقت جب حضرت ہاجرہ نے کہا تو زبان تو حضرت ہاجرہ کی تھی، طاقت کس کی تھی؟ اللہ کی۔ اور ایسی طاقت کا استعمال ہوا کہ جب کہا کہ زم زم رک جا، رک جا، آج تک پانی وہیں پر رکا ہوا ہے۔